بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آج ہمیں زکوٰۃ کے مسئلے پہ کچھ ڈسکشن کرنا ہے۔ سب سے پہلا سوال تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ جو 5 اسلام کے ارکان ہیں، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تو کیا یہ اسلام کی بنیاد مکمل دین ہے یا صرف ایک شعبہ ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اسلام کے تو کئی شعبے ہیں، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، سیاسیات۔ اس میں جو ایمانیات کا شعبہ ہے اس کو اعتقادات سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا۔ اور جو دوسرا شعبہ ہے اسلامیات کا، جس کو ہم عبادات سے تعبیر کریں گے، ان عبادات کی یہ بنیادیں ہیں: شہادتین کا تلفظ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ اور نمبر 5 حج۔ تو ان کو جو بنیادی اعمال کہا گیا ہے وہ عبادت کے اعتبار سے، ورنہ ایمان کے شعبے دوسرے بھی ہیں، معاملات کے بھی شعبے ہیں، تجارت کرنا، سود کا حرام ہونا، حلال روزی کا فرض ہونا، معاشرت کے بھی جزیات ہیں، بیوی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں 5 چیزیں، یہ جو بنیاد ہے یہ صرف عبادات کی بنیاد ہے، پورے دین کی بنیاد نہیں ہے۔ دین کی بنیاد یہ 5 شعبے ہیں، 5 شعبوں پر عمل کرنا ہے، تب جا کر آدمی دین پر عمل کرنے والا کہلائے گا۔ اس میں سے جو ایک اہم فریضہ ہے اسلام کا، جو زکوٰۃ ہے، جو مالیات سے تعلق رکھتا ہے، تو اصل میں زکوٰۃ ہے کیا، اور کیا یہ ایک طرح کا ٹیکس ہے یا کیا ہے اس کی حقیقت؟ زکوٰۃ عبادات کے شعبے میں جو مال سے تعلق رکھنے والی عبادت ہے اس کا اہم ترین فریضہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے نماز کی اقامت کا قرآن میں جا بجا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم دیا ہے۔ تو زکوٰۃ تو ایک مومن کو اللہ کا حکم سمجھ کر، عبادت سمجھ کر خوش دلی سے ادا کرنا ہے۔ اور وجہ یہ کہ مال جو دیا جاتا ہے انسان کو، اس کی تقدیر کا، مقدر کا، اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ آدمی تو اپنے اعتبار سے کوشش کرتا ہے، چاہے تجارت کی کرتا ہو، چاہے ملازمت کے ذریعے سے کرتا ہو، چاہے کاشتکاری کے ذریعے سے کرتا ہو، لیکن اس کے پاس جو رزق اور مال آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ تو ہمارا اکابر نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے کہ ہم نے اگر تم کو 100 روپئے دیے تو اس میں سے صرف 2.5 روپے اپنے پاس رکھ کر 97.5 ہمارے غریب بندوں کو پہنچاؤ، تب بھی یہ عدل اور انصاف ہوتا۔ چاہے جائے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی رعایت کرتے ہوئے بہت کم مقدار، یعنی 40واں حصہ 2.5% صرف ضروری قرار دیا ہے، اور وہ بھی آدمی کے پاس جب ضرورت سے زائد مال ہو تب۔ تو اس کو ٹیکس سمجھنا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی بڑی ناقدری ہے، یہ عبادت سمجھ کر خوش دلی سے ادا کرنا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو چاہیے جو ٹیکس سمجھتے ہیں، دیکھیں کہ جو لوگ آج بھی خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی ان کے باقی مال کو پاک بھی کرے گی اور برکت بھی ڈالے گی۔ تو لوگ جو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ ماشاءاللہ ان کو برکت ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ عبادت سمجھ کر خوش دلی سے ادا کرنا چاہیے۔ ٹیکس سمجھنا یہ بڑی ناقدری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے سب کی حفاظت فرمائے، سب ایمان والوں کو صحیح سمجھ دے۔ جو زکوٰۃ فرض تو ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی صاحب مال ہے، مالدار آدمی ہے، لیکن پھر بھی اگر زکوٰۃ نہیں نکالتا تو اس سلسلے میں کیا وبال ہے اس کا؟ زکوٰۃ نہ نکالنے کی وعیدیں قرآن نے بھی بیان کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی ہے۔ یہ آدمی کے لیے دنیا میں بھی ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے، مال کی تباہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ برزخ جو دنیا اور آخرت کے درمیان کا ایک عالم ہے، اس میں بھی مستقل عذاب ہوتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں امام بیہقی کی شعب الایمان مشہور ہے، برزخ میں زکوٰۃ نہ نکالنے والے کو کیا عذاب ہوگا اس کا تذکرہ ہے، اور آخرت میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب ہوگا اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اس سلسلے میں بنیادی آیت وعید کے بارے میں تو 10ویں پارے میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو، مال کو ذخیرہ بنا کر رکھتے ہیں اور ہمارے حکم کی تعمیل نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو اے نبی ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دو۔ اور وہ کیا شکل میں دردناک عذاب ہوگا تو قرآن ہی نے بیان کیا: یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ یہ مال ہی کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں تپائیں گے، فتکوی بہا جباہہم، پھر اس مال کے ذریعے ان مالداروں کی پیشانی کو داغ دیا جائے گا، وجنوبہم، ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم، ان کی پشتوں کو،
پیٹھ والے حصے کو، اور پھر عذاب دیتے ہوئے فرشتے یوں بھی کہیں گے فذوقوا ھذا ما کنتم تکنزون، کہ لو یہ عذاب چکھو، یہ وہی مال ہے جو تم دنیا میں جمع کرتے تھے۔ تو یہ تو قرآن کی وعید ہے زکوٰۃ نہ نکالنے پر۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی وعیدوں کا تذکرہ ہے۔ غرض یہ کہ اہم ترین فریضہ ہے، آدمی کو اللہ کا حکم سمجھ کر خوب بڑھ چڑھ کر اس فریضے پر عمل کرنا ہے، ورنہ ہمارا دنیا کا بھی نقصان ہے اور برزخ میں بھی نقصان ہے، آخرت میں بھی نقصان ہے۔ یہ زکوٰۃ مفتی صاحب کب اور کس پر فرض ہوتی ہے؟ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے ایک تو آدمی مسلمان ہو، نمبر 2 عاقل ہو، نمبر 3 بالغ ہو، نمبر 4 آزاد ہو، نمبر 5 نصاب کا مالک ہو، مالدار ہو۔ مالدار یعنی وہ شخص جو شریعت کی نگاہ میں مالدار ہو۔ دنیا والوں کا تو حال یہ ہے، لاکھوں ہوتے ہیں تب بھی وہ یوں سمجھتے کہ ہم مالدار نہیں ہیں، لیکن شریعت نے جس کو مالدار کہا ہے، اگر وہ اس نصاب کے بقدر مال کا مالک ہے تو وہ شرعی اعتبار سے مالدار ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور شرعی اعتبار سے مالدار ہونے کے لیے آدمی کے پاس اپنی ضرورت اصلیہ کا مطلب رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے، استعمال کے برتن، سواری، موبائل، جو اس کے استعمال میں آنے والی چیزیں ہیں، ان سب کے علاوہ، اور قرضہ بھی نہ ہو، اس کے علاوہ اگر یہ شخص 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا مالک ہے، یا اتنے اسباب تجارت کے سامان کا وہ مالک ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتی ہے، تو ایسا شخص شریعت کی نگاہ میں مالدار شمار ہوتا ہے، اور مالدار بھی ہے، مسلمان بھی ہے، آزاد بھی ہے، بالغ بھی ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور کب واجب ہوگی؟ تو سال میں ایک مرتبہ، جس دن یہ مالدار بنا ہے فوراً شریعت زکوٰۃ واجب نہیں کرتی، بلکہ یہ مال اس کے پاس برابر 1 سال تک باقی رہے تو 1 سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مفتی صاحب یہ سال میں ایک مرتبہ جو حساب کرنا ہے، تو عام طور پہ معاشرے میں کہ جو پہلے سے زکوٰۃ نکالتا آ رہا ہے ہر سال، وہ لوگ ہی حساب کرتے ہیں، اس میں بھی بعض تو ایسے پائے جاتے ہیں جو اندازے سے بھی نکالنے والے ہیں، جن کو یہ غلط فہم، ان کو پوری طرح سے مسئلہ نہیں پتہ ہوتا حساب کرنا ہے یہ وہ۔ لیکن یہ حساب صرف مالدار کرے گا یا ہر آدمی کو کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہاں پہ ایک شبہ یہ آتا ہے کہ جب تک ہر آدمی حساب نہیں کرے گا، اس کو پتہ کیسے چلے گا میں صاحب نصاب بنا ہوں یا نہیں؟ یہ تو اندازے سے تعلق رکھتا ہے۔ آدمی کی اگر ذاتی حالت ایسی ہے، قرضہ بھی نہیں ہے، تجارت کر رہا ہے وہ، یا یہ کہ گھر میں اس کے پاس سونا چاندی ہے، تو آسان ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کتنی بنتی ہے سوناروں کے ذریعے سے معلوم ہو سکتی ہے۔ اب ایگزامپل مثلاً 50,000 روپے اگر بنتے ہیں 52.5 تولہ چاندی کے، تو آدمی اپنے حالت کو سامنے رکھ کر اندازہ لگا سکتا ہے کہ میری دکان میں اتنا مال ہے جو 50,000 یا اس سے زیادہ کا ہے، سونا چاندی اتنا ہے۔ اگر اس کا اندازہ ہے کہ ہوگا یا ہو سکتا ہے تو ایسے شخص کو ضرور حساب کرنا چاہیے۔ اور اگر ایک آدمی بالکل خستہ حال ہے، کچھ ہی نہیں ہے اس کے پاس، دکان بھی ہے، مال بھی ذرا سا ہے اور قرضہ بھی ہے، تب اس کو تو خواہ پابند نہیں بنایا جائے گا کہ تو حساب کر۔ خلاصہ یہ کہ جس آدمی کے پاس اپنی حالت کے اعتبار سے اس کو اندازہ ہو کہ میں شاید مالداروں میں شمار ہو سکتا ہوں، تو اس کو حساب ضرور کرنا چاہیے۔ اور جس کو معلوم ہے کہ میں تو شرعی اعتبار سے مالدار ہوں، تو اس کو تو مکمل حساب کر کے جو 2.5% بنتا ہے اس کی پوری زکوٰۃ نکالنی ہے۔ صرف اندازے سے ایک رقم نکال دینا کافی نہیں ہے۔ اچھا، اگر کسی نے کئی سالوں سے زکوٰۃ کا حساب ہی نہیں کیا ہے، یا زکوٰۃ نکالی ہی نہیں ہے، یا یہ کہ اندازے سے کچھ نکال لی ہے، تو وہ اس کو پچھلے بھی تمام سالوں کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی؟ جی ہاں، پچھلے سالوں کی زکوٰۃ کا ذمہ اس کے اوپر باقی رہ گیا ہے، اور ایسے شخص کو فکر کرنی چاہیے کہ مرنے سے پہلے جتنے سالوں کی زکوٰۃ باقی ہے اس کا وہ حساب کر کے زکوٰۃ دے۔ اب یہ کہ وہ حساب کیسے کرے گا، تو پہلے تو وہ یہ اندازہ لگائے کہ بھئی یہ مالدار کتنے سالوں سے ہے۔ مثلاً 10 سال سے یہ مالدار ہے، 15 سال سے مالدار ہے، اور 10-15 سال سے اس نے اب تک زکوٰۃ نکالی نہیں ہے، تو یہ 15 سال کا اندازہ لگاوے کہ میرے پاس کتنا مال ہوگا۔ اگر حساب ہے اس کے پاس بک میں، یا یہ کہ اس کے منشی کے پاس، تو اس کو سامنے رکھ کر ہی ان 15 سالوں کے حساب کا زکوٰۃ کا حساب کرے۔ اور اگر کوئی حساب نہیں ہے تو پھر اب ایسے موقع پر شریعت یہ کہے گی کہ وہ اپنے طور سے سوچے، اور سوچ کر اس کا جو غالب گمان بنے گا کہ 15 سال میں پہلے سال میں اتنا مال تھا تو اتنی زکوٰۃ ہوتی ہے، دوسرے سال میں اتنا تو اتنی زکوٰۃ ہوتی ہے، تو پورا ڈیپینڈ اب اس کے گمان پر رہے گا، جس کو ظن غالب کہتے ہیں۔ اور ظن غالب پر عمل کرتے ہوئے نکالتے رہے، حتیٰ کہ اس کا دل بھی گواہی دینے لگے کہ میں نے زکوٰۃ ادا کر لی۔ اگر ایسا کر لے گا تو انشاءاللہ
جو شرعی فریضہ ہے اس پر عمل کرنے والا سمجھا جائے گا۔ اچھا، جو سال میں ایک مرتبہ حساب کرنا ہے تو اس میں ظاہر سی بات ہے اسلامی ڈیٹ کا ہی تعین کرنا ہوگا، اگر کسی کو ڈیٹ پتہ نہیں ہے تو اس کی کیا اہمیت ہے کہ ایک اسلامی ڈیٹ فکس کر کے اسی دن حساب کرنا چاہیے؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ اہمیت تو یہی ہے کہ چونکہ شریعت نے زکوٰۃ کو ایک سال کے گزرنے پر ضروری قرار دیا ہے، تو ڈیٹ کو معین کرے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ میرا سال کب پورا ہوا۔ اور اسلامی سال جو قمر یعنی چاند کے اعتبار سے جس کی گنتی ہوتی ہے، اور انگریزی سال جس کی گنتی سورج کی رفتار سے ہوتی ہے، دونوں میں چونکہ فرق ہے، اسلامی سال کے دن کم ہوتے 354 تقریباً ہوتے، اور انگریزی حساب کے اعتبار سے سال کے دن 365 اور کبھی کبھی 366 بھی بنتے ہیں۔ تو یہ جو 10-11 دن کا فرق رہتا ہے، اگر یہ کئی سال آپ گنیں گے یعنی 30 سال یا اس سے اوپر 32-33 سال، تو یہ 11-12 دن ملیں گے تو ایک سال بن جائے گا۔ تو اس لیے ہر آدمی کو دن معین کرنا ہے، اور یہ کہ میں کب مالدار بنا وہ دن طے کرے، اور قمری اعتبار سے یعنی اسلامی اعتبار سے جب سال پورا ہو تو اس کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرے۔ تو یہ دن طے کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میرا سال کب پورا ہوتا ہے، کون سے دن پورا ہوتا ہے، تاکہ اس دن جو زکوٰۃ کا حساب ہے وہ کر سکے۔ اچھا، جب حساب کرتے ہیں زکوٰۃ کے لیے تو اس میں جب فہرست بنائیں گے ہم الگ الگ چیزوں کی، تو اس میں کن کن چیزوں کو شمار کرنا ہے، یعنی کن چیزوں پر زکوٰۃ نکالنے کے لیے؟ وہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ شریعت نے تمام مالوں پر، آدمی جن مالوں کا مالک ہوتا ہے سب پر زکوٰۃ نہیں رکھی۔ چندی چیزیں ہیں، نمبر 1 کیش اس کے پاس جو ہو، نمبر 2 سونا، نمبر 3 چاندی، اور نمبر 4 وہ اگر کوئی تجارت کر رہا ہے تو تجارت کا سامان۔ اب کیش تو اس کے پاس جو ہے وہ گنتی اس کو معلوم ہوگی، سونا چاندی کا حساب لگا لے، اور تجارت کا جو سامان ہے اس کی قیمت نکالے، ان مجموعے پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس کے علاوہ جو مال آدمی کے پاس ہوتا ہے، رہنے کا گھر ہے یا خود کی دکان ہے یا فیکٹری ہے، اس کی مشینریاں ہیں یا خود کی سواری ہے، یہ سب چیزیں جو اس کا مال تو ہے لیکن اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ انہی 4 مالوں پر آتی ہے، کیش، سونا چاندی اور تجارت کا مال۔ اچھا، کہیں انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے یا کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو وہ بھی شمار؟ ہاں، انویسٹمنٹ چونکہ وہ تو تجارت ہی کا حصہ ہے، آدمی خود تجارت کرے تو جیسے اس مال پر زکوٰۃ آتی ہے، دوسرے کے ذریعے سے کرواتا ہے، دوسرے کے پاس انویسٹ کیا ہے، اس کو بھی گننا پڑے گا۔ اور قرض جو دیا ہے تو قرضہ جب واپس آنے کی امید ہے تو وہ بھی چونکہ اس کا ہی مال ہے، اس لیے اس کی بھی گنتی ہوگی، زکوٰۃ آئے گی۔ ہاں، جس آدمی کو قرضہ دیا ہے وہاں سے واپس آنے کی امید نہیں ہے تو اس کی گنتی نہیں ہوگی۔ اور قرضے میں شریعت نے اتنی سہولت تو دی کہ اگر وہ قرضہ ایک لمبی مدت کے بعد وصول ہوتا ہے، قرضہ دیا تھا اب 3 سال کے بعد، 4 سال کے بعد وہ آ رہا ہے، تو اتنی سہولت ہے کہ وہ فوراً زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے۔ 4 سال کے بعد اگر وصول ہوا تو اس کے بعد ادا کرے، لیکن ادا کرے تو یہ 4 سالوں کے دینے پڑیں گے۔ اس لیے ہمارا علماء کا کہنا ہے کہ جس قرضے کی واپسی کی امید آنے والا ہے، چاہے وہ ایک مدت کے بعد آنے والا ہے، لیکن ہر سال اس کا حساب کر کے زکوٰۃ دے دے تاکہ آئندہ اس کے لیے سہولت رہے۔ اچھا، جو چیزیں استعمال کی ہے جیسا آپ نے کہا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، تو کیا سونے چاندی میں بھی سیم مسئلہ ہے؟ نہیں، سونا چاندی تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خلقتاً اور فطرتاً مال بنا کر ہی پیدا کیا ہے، جس کو علمی زبان میں ثمنیت کہتے ہیں، تو وہ چاہے تجارت میں لگا ہو، چاہے گھر میں رکھا ہو، لاکر میں رکھا ہو، چاہے عورتیں اس کو زیور کے طور پر استعمال کرتی ہو، سونے چاندی پر تو ہر حال میں زکوٰۃ آئے گی۔ آپ اس کی تجارت کرتے تب بھی آئے گی، گھر میں کباٹ میں رکھا ہے تب بھی آئے گی، اور عورتیں زیور کے طور پر استعمال کرتی ہے تب بھی آئے گی۔ اچھا، جب حساب ہم کرتے ہیں اس وقت جو تجارت کا مال ہے یعنی اسٹاک ہوتا ہے بیچنے کا مال، تو اس کی قیمت کون سی لگائی جائے گی؟ اس میں حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے وہ جو جواب دیا ہے اس میں لوگوں کے لیے سہولت بھی ہے، کیونکہ تجارت کے مال میں اعتبار تو ہوتا ہے قیمت فروخت کا، کہ سیل ویلیو، آدمی جتنی قیمت میں بیچتا ہے وہ قیمت گنی جائے گی۔ اب گاہک کے اعتبار سے سیل کی قیمت بدلتی رہتی ہے، کوئی چیز کسی کو 100 روپے میں دی، وہی چیز کوئی دوسرا گاہک ہے تو اس کو 150 روپے میں دی، کسی کو کم زیادہ میں دی۔ تو اس میں آسان یہ ہے کہ اس کی دکان میں جتنا مال ہے، اگر اس کا ہم ہول سیل ویلیو گنی جائے کہ یہ پورا مال اگر ایک آدمی یک بارگی خرید لے تو یہ شخص کتنے میں دے دے گا، تو وہ ہول سیل ویلیو کی قیمت نکال کر زکوٰۃ کا حساب کرنا چاہے تو اس کی اجازت دی گئی ہے۔
اچھا، حساب میں ہم نے جن جن چیزوں کو شمار کرنا چاہیے حساب کے لیے ساری چیزوں کو ہم نے شمار کر لیا. اب اس کے بعد اگر کچھ قرض بھی ہے, ہمیں کسی کو دینا ہے, پیمنٹ مال کا دینا باقی ہے, یا ہماری کہیں سے اگرانی آنا باقی ہے, جو ہم نے مال دیا ہے اور پیسے آنا باقی ہے, تو اس کو اسی میں مائنس اور پلس کیا جائے. ہاں وہ تو یہی طریقہ ہے کہ آپ کے پاس جو کیش ہے, سونا ہے, چاندی ہے, تجارت کا مال ہے, لوگوں سے جو آپ کو قرض لینے ہیں, وہ سب کا ایک ٹوٹل کیا جائے. مثلا 1 لاکھ ہوا, اب اس کے سامنے آپ کو جو دینا ہے, کسی کو ادا کرنا ہے, آپ کو قرضہ چکانا ہے, اس کو مائنس کرنا ہے. وہ مثلا 20,000 ہوا, تو 1 لاکھ آپ کے پاس ہے اور 20,000 دینے ہیں, تو لاکھ میں سے 20,000 مائنس کر کے جو 80 بچیں گے آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی ہے. اچھا, زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کے مصارف بھی کن کو دیا جائے, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی طے کر دیے ہیں. 10ویں پارے میں مستقل آیت ہے, انما الصدقات للفقراء والمساکین. تو اس میں نمبر 1 کہ جو مسکین ہو, جس کے پاس کوئی مال نہ ہو. نمبر 2 فقیر ہو, جس کے پاس کچھ مال تو ہے لیکن وہ شرعی اعتبار سے مالدار نہیں بنتا, نصاب کا مالک نہیں بنتا. رشتہ داروں میں سے جو غریب ہو ان کو دیا جائے, فقیر ہو ان کو دیا جائے. مسافر کو بھی دے سکتے ہیں, جو اللہ کے راستے میں ہیں, حج کے لیے گئے ہیں یا جانا چاہتے ہیں, علم والے ہیں, یہ سب بھی مصرف بنتے ہیں. اور کچھ مصرف جو قرآن کی آیت میں آج ہم جس ملک میں اور جن حالات میں ہیں ان پر عمل نہیں ہو سکتا, زکوٰۃ کے جو عاملین ہیں, اور اسی طرح غلام باندیوں کو آزاد کرانے میں جو رقم دی جاتی ہے, تو یہ مصرف پر تو عمل نہیں ہو سکتا. باقی آیت میں فقراء, مساکین, ابن السبیل, یہ مصرف ابھی بھی ہیں, ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور ہر ایک کو دینا بھی ضروری نہیں ہے, کسی ایک صنف کو بھی دیں گے تو ادا ہو جائے گی. اور وہ صاحب نصاب نہیں ہونا چاہیے, مطلب ہاں, شریعت کی نظر میں جس کو ہم زکوٰۃ دے وہ یا تو مسکین ہو, یعنی جس کے پاس بالکل مال نہ ہو, یا فقیر ہو. اور فقیر کا مطلب یہ ہے کہ جو غنی نہ ہو. تو اوپر جیسا بتایا تھا کہ شریعت کی نگاہ میں غنی اور مالدار وہ ہے جس کے پاس اپنی ضرورت اصلیہ سے زائد 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت یا تجارت کا سامان موجود ہو. جب وہ غنی ہے تو فقیر یعنی جو ایسا نہیں ہے جس کے پاس ضرورت اصلیہ سے زائد 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت یا ایسا سامان جو ضرورت سے زائد ہوتا ہے اور جس کی ویلیو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو سکتی ہے نہ ہو, تو پھر ایسا شخص شریعت کی نگاہ میں فقیر ہے. اچھا, مستحقین زکوٰۃ میں سے کس کو دینا بہتر ہے, یعنی پہلا حق کس کا ہے, پہلے کس کو دینا چاہیے؟ کیا اس کا کوئی مستحب طریقہ ہے؟ بہتر یہ ہے کہ اگر ہمارے رشتہ داروں میں کوئی زکوٰۃ کے حقدار ہے. رشتہ داری 2 طرح کی ہے. ایک تو یہ کہ جس کو رشتہ ولاد کہتے ہیں, اور رشتہ ولاد کا مطلب کہ یا تو آدمی ان کے ذریعے سے پیدا ہوا یا اس کے ذریعے سے وہ پیدا ہوئے, جس کو علمی زبان میں اصول اور فروع کہتے ہیں. یعنی آدمی کے ماں باپ, دادا دادی, نانا نانی. اسی طرح فروع میں آدمی کا بیٹا بیٹی, پوتا پوتی. یہ جو رشتہ ہے تو اس رشتے میں تو زکوٰۃ کی ادائیگی درست نہیں ہے. اور باقی جو رشتہ داریاں ہیں جیسے بھائی بہن, چچا پھوپھی, ماموں, خالہ, ان رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. بلکہ بہتر یہ ہے کہ اگر یہ ہمارے کوئی رشتہ دار میں سے زکوٰۃ کے حقدار ہو تو دیگر غریبوں کے مقابلے میں ان کو ترجیح دی جائے, ان کو پہلے دیا جائے. اور زکوٰۃ کی رقم میں سہولت ہو تو پھر اس کے بعد جو جتنا ضرورت مند ہو اس کو دیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا. اس میں بھی بعض حضرات کا کہنا یہ کہ جو اللہ کے بندے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کے سامنے اپنی حالت ظاہر نہیں کرتے ہیں لیکن آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ حقدار ہے, تو ایسے لوگوں کو اپنا مال پہنچانا, اس میں امید ہے کہ ثواب زیادہ ملے گا. تو ان لوگوں کو اولیت اور ترجیح دی جائے تو اچھا ہے, ورنہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تو مصرف میں سے کوئی بھی ہوگا ادا ہو جائے گی. اچھا, کیا شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو دے سکتے ہیں؟ ہاں, یہ بھی رشتہ زوجیت کا کہ میاں ادا کرے اپنی زکوٰۃ بیوی کو اور یا بیوی ادا کرے اپنی زکوٰۃ شوہر کو, یہ بھی اس کی بھی اجازت نہیں ہے. زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا زکوٰۃ, بیوی اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی. اچھا, عام طور پہ مفتی صاحب جو راستے میں یا مسجدوں کے باہر جو جس کو ہم فقیر کہتے ہیں, بھکاری بھی کہتے ہیں, وہ گھومتے ہیں, کیا ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اور دوسرا ہے کہ اگر کوئی دے دے تو ادا ہو جائے گی؟ ابھی جو باہر گھومنے والے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ظاہر تو یہی کر رہے ہیں کہ میں غریب ہوں, تو زکوٰۃ کے معاملے میں علماء نے یہ بات کہی ہے کہ کسی کا غریب ہونا یا اگر اس کے کہنے سے معلوم ہو رہا ہے اور آپ کا دل بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ غریب ہوگا, یا اس کے غریب کہنے کے خلاف آپ کے پاس کوئی پروف اور کوئی قرینہ نہیں ہے, تو زیادہ تحقیق کرنے کا پابند نہیں بنایا گیا ہے.
آپ اگر آپ کا دل بھی ایسا مانتا ہے کہ یہ آدمی مانگ رہا ہے اور یہ حقدار بھی ہوگا، دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور اگر وہ تو مانگ رہا ہے اور مانگ کر گویا یوں کہہ رہا ہے کہ میں ضرورت مند ہوں، آپ کا دل گواہی نہیں دیتا تو نہ دے، وہ بہتر ہے. آج کل چونکہ لوگوں نے اس کو پیشہ بنا رکھا ہے مانگنے کو، تو دل کا جو اس معاملے میں رجحان ہو اس پر عمل کر لے. اگر آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ حقدار ہوگا تو دیں گے، ادا ہو جائے گی، اور دل گواہی نہیں دیتا تو نہ دیں. اچھا، یہ جو مال پر سال گزرنے کا جو مسئلہ ہے تو وہ کون سے مال پر گزرنا ضروری ہے؟ یعنی ایک شخص پہلے سے صاحب نصاب ہے، وہ ہر سال اس کی ایک تاریخ دے ہے، اس کو اس دن زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے اور نکالنی ہے، لیکن مان لو اس کے 1 مہینے پہلے یا 10 دن پہلے اس کے پاس کوئی بڑی رقم آتی ہے، تو کیا اس پہ بھی سال گزرنا ضروری ہوگا؟ یا عام طور پہ اس سلسلے میں بھی بہت کنفیوژن پایا جاتا ہے؟ ہاں، یہ آپ نے اچھا سوال کیا. بہت سے لوگ اس معاملے میں غلط فہمی کا شکار ہے. یہ سال کا جو مسئلہ ہے، یہ ایک آدمی جب غریب تھا، اس کے پاس جب مال آیا تو اس مال پر شریعت نے کہا ہے کہ سال گزرے اور تب تم کو زکوٰۃ دینی ہے. لیکن ایک آدمی مالدار ہے، ہر سال زکوٰۃ نکالتا ہے، حساب کرتا ہے. وہ مثلاً یکم رمضان کو اس کا وہ معمول ہے کہ وہ حساب کر کے زکوٰۃ نکالتا ہے. اب یکم رمضان سے پہلے جتنا بھی مال اس کے پاس ہوگا، چاہے 2 دن پہلے آیا، میراث کا مال مان لیجئے کہ اس کے پاس 15 شعبان کو آیا، اب 15 دن کے بعد ہی یکم رمضان آ جاتا ہے، تو لوگ یوں سمجھتے کہ اب یہ تو 15 ہی دن ہوئے، سال گزرا نہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں آنی چاہیے. لیکن یہ غلط فہمی ہے. سال کا گزرنا اس مال پر ہے کہ آدمی جس مال کے ذریعے سے مالدار بنا ہو، اور اگر مالدار ہے، ہر سال زکوٰۃ نکالتا ہے، تو اس کے زکوٰۃ نکالنے کی جو تاریخ طے ہے اس سے 1 دن پہلے بھی، کچھ پہلے بھی جو مال آیا ہوگا وہ بھی اس میں انکلوڈ ہوگا حساب میں، اور اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. ہاں، اس کا جو دن طے ہے اس کے بعد جو مال آیا، یکم رمضان کو حساب کرتا ہے، 5 رمضان کو مال آیا تو اس مال پر اس سال زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، آئندہ سال تک رہے گا تو آئے گی. اچھا، جو پرانے کئی سالوں کی زکوٰۃ جس کی باقی اور وہ حساب کر رہا ہے، اور اس کے پاس مان لو کچھ سونے چاندی کے کچھ زیورات ہے یا بسکٹ ہے، تو مثال کے طور پہ 10 سال سے اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی، تو اب وہ 10 سال میں جب حساب کرے گا تو قیمت آج کی لگے گی یا وہ ہر سال کی لگے گی؟ نہیں، وہ تو سونی لوگوں سے جو اس کے تجارت کرنے والے ان کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے، تو وہ پچھلے 10 سالوں کا جو ریٹ ہوگا وہ ان سے معلوم کرے. وہ جو ریٹ بتائیں گے اس کے حساب سے اس کو زکوٰۃ نکالنی ہے، کیونکہ سونے چاندی کے ریٹ بدلتے رہتے ہیں، تو ہر سال جو ریٹ ہوگا اس کو سامنے رکھ کر زکوٰۃ کا حساب کیا جائے گا. اچھا، زکوٰۃ نکالنے کا ٹائم کیا ہے؟ کچھ طے شریعت نے کیا ہے یا عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ رمضان میں نکالنے کا معمول ہے؟ اس کی کیا حیثیت؟ شریعت نے تو یہی طے کیا ہے کہ آدمی جس دن مالدار بنا ہے تو وہ جو سال پورا ہوگا، وہ سال چاہے محرم کے مہینے میں پورا ہوتا ہو، چاہے سفر کے مہینے میں، چاہے ربیع الاول کے مہینے میں، تو شرعی حکم تو یہی ہے کہ آدمی کا وہ سال جس دن پورا ہوتا ہے اس دن اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی اور اس کو جلد از جلد نکال لینی چاہیے. اب لوگ سہولت کے لیے رمضان کا مہینہ طے کرتے ہیں، تو اگر ان کا سال ان کو معلوم ہے کہ رمضان سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، تو ان کو تو رمضان تک یہ سمجھ کر کہ رمضان میں ہی نکالنی ہے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ زکوٰۃ نکالنا شروع کر دینا چاہیے. رمضان میں چونکہ ثواب زیادہ ہے، اس لیے اگر وہ کچھ رقم دیتے جائے اور کچھ رقم رمضان میں بھی نکال لے تو اس کی اجازت ہے. اور اگر کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میں مالدار کب بنا ہوں، آج کل بعض لوگ، کتنے لوگ ملتے ہیں، ان کو جب پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کا سال کب پورا ہوتا ہے، تو کہا وہ ہم کو یقینی طور پر معلوم ہی نہیں کہ ہم مالدار کب بنے تھے. تو ان لوگوں کے لیے گنجائش ہے کہ وہ رمضان کی کوئی تاریخ کو طے کر لے، پھر آئندہ اسی حساب سے سال کی گنتی رکھے. اچھا، یہ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر، یہ دونوں کے نصاب میں کیا فرق ہے؟ یعنی کیا جس پر زکوٰۃ ہے صرف اسی پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہوتا ہے؟ نہیں، دونوں کے نصاب میں تھوڑا فرق ہے. مالدار تو شریعت کی نگاہ میں، جیسا ابھی آپ کو اوپر بھی بتایا تھا، کہ آدمی کے پاس ضرورت اصلیہ سے زائد 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت یا تجارت کا سامان ہو تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اور صدقۃ الفطر کے لیے نصاب تو اتنا ہی ہے کہ اس کے پاس ضرورت اصلیہ سے زائد 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت ہو، اور ایسا سامان جو تجارت کا تو نہیں ہے لیکن اس کی ضرورت سے زائد ہے اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتی ہے، تو ایسے شخص پر صدقۃ الفطر اور قربانی واجب ہو جاتی ہے، چاہے ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. تو خلاصہ یہ بنا کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے ضرورت اصلیہ سے زائد جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یا خود چاندی یا تجارت کا سامان جس کی ویلیو اتنی بنتی ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی. اور اگر تجارت کا سامان نہیں ہے لیکن ضرورت سے بھی زائد ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں
ہمارے ایک ساتھی کے یہاں جانا ہوا تھا تو ان کے یہاں کباٹ میں انہوں نے برتن بتائے جو ان کو شادی میں ملے تھے. ان کی شادی کو تقریباً 5 سال ہو گئے تھے. ہم نے دیکھا کہ برتن پر سے ابھی وہ جو پلاسٹک چڑھا ہوا ہوتا ہے وہ بھی نکالا نہیں تھا. معلوم ہوا کہ وہ استعمال میں آتے نہیں ہیں. اب وہ برتن کی ویلیو پوچھی گئی تو وہ اتنی بن جاتی تھی جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتی ہے. تو ان برتنوں کی وجہ سے ان پر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوگی لیکن صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے اور قربانی بھی واجب ہو جاتی ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہوگی اس پر صدقۃ الفطر تو واجب ہے ہی، لیکن جس پر زکوٰۃ واجب نہیں تو صدقۃ الفطر بھی واجب نہیں، ایسا نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی پر زکوٰۃ تو واجب نہ ہو لیکن صدقۃ الفطر واجب ہو. ہماری علمی زبان میں کیونکہ ہو سکتا ہے یہ آپ کا انٹرویو کچھ علماء بھی سنیں تو دونوں میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے. زکوٰۃ کا واجب ہونا تو ضروری ہے کہ صدقۃ الفطر بھی واجب ہے، لیکن صدقۃ الفطر کے واجب نہ ہونا یہ زکوٰۃ کے واجب نہ ہونے کے ساتھ متعلق نہیں ہے. زکوٰۃ واجب نہ ہو تب بھی صدقۃ الفطر واجب ہو سکتا ہے. صدقۃ الفطر کب نکالنا چاہیے؟ مطلب عام طور پہ لوگوں کا یہ معمول ہوتا ہے عید کے دن صبح نماز سے پہلے نکالتے ہیں، تو کیا مطلب اس کا بہتر وقت شریعت نے کیا بتایا اور کیا رمضان کے شروع میں نکال سکتے ہیں؟ صدقۃ الفطر کی حکمت یہ ہے کہ وہ چونکہ عید الفطر خوشی کا دن ہے، بہت سے امت کے لوگ غریب بھی ہوتے ہیں تو ان کا وہ عید کا دن آسانی سے خوشیوں کے ساتھ گزرے، معاش کی فکر ان کو نہ رہے، اس لیے شریعت نے خاص اس دن کا صدقہ رکھا ہے. تو بہتر طریقہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی بتلایا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے وہ صدقۃ الفطر نکال دیا جائے تاکہ غریبوں کے پاس دن کے شروع ہی میں اتنی رقم آ جائے اور وہ اپنا وہ خوشی کا دن آسانی سے منا سکے. لیکن اگر کوئی عید کے دن سے پہلے رمضان میں یا رمضان سے بھی پہلے حساب کر کے صدقہ فطر نکالتا ہے اپنا گھر والوں کا تو بھی اجازت ہے، اور عید کی نماز کے بعد اگر نکالتا ہے تو بھی ادا ہو جائے گا، بلکہ عید کا دن گزرنے کے بعد ادا کرتا ہے تب بھی ادا ہو جائے گا. لیکن ہمیں جو بہتر وقت بتایا گیا ہے اس کا لحاظ رکھے تو اچھا ہے، اور وہ یہی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا جائے، چاہے تو اسی دن عید کے دن یا یہ کہ اس سے 1-2 دن پہلے رمضان میں. اچھا، دوسرا ہے کہ کیا صدقۃ الفطر کیش میں نکالا جا سکتا ہے، یعنی روکڑے پیسے کی شکل میں صدقۃ الفطر ادا کرنا کیسا ہے اور بہتر کس طرح سے نکالنا چاہیے؟ وہ بہتر تو یہی ہے کہ کیش میں نکالا جائے. ویسے شریعت نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو منقول ہے تو اس میں تو یہ اجناس جو ہے کھانے کی جنسیں ہیں، گیہوں، کھجور، وہ ان کے حساب بتلائے گئے ہیں. تو گیہوں کو چھوڑ کر باقی اجناس میں تو حضور نے 1 سا بتلایا ہے. کھجور ہو تو 1 سا دیا جائے، جو ہو تو 1 سا دیا جائے، اور گیہوں ہو تو وہ نصف سا. یہ سا اس زمانے کا پیمانہ تھا. آج کل جو ہے وہ تقریباً نصف سا کے 1.25 کلو گیہوں اور 1 سا کے وہ 3.5 کلو کا حساب بنتا ہے. تو اگر ان اجناس سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو بھی ادا ہو سکتا ہے، لیکن بہتر یہ کہ کیش نکالا جائے، اس لیے کہ اگر ہم گیہوں کی شکل میں، کھجور کی شکل میں ان غریبوں کو صدقہ فطر دیتے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس وہ چیزیں ہوں اور ان کو ضرورت دوسری چیز کی ہو. تو نقد دینا اچھا ہے، لیکن ان اجناس کا حساب کر کے بھی صدقہ فطر ادا کریں گے تو ادا ہو جائے گا. اچھا، اس میں عام طور پہ ہمارے یہاں یہ معمول ایک زائد سوال ہے، وہ یہ کہ مسجدوں میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال صدقہ فطر کا اتنے روپے ہے، تو کیا اتنے پہ ہی اکتفا کرنا ہے یا اس سے زیادہ بھی نکال سکتے ہیں؟ نہیں، اس میں آدمی جو اجناس استعمال کرتا ہے وہ گھر میں گیہوں جس قیمت کے استعمال کرتا ہے، کیونکہ گیہوں بھی الگ الگ قیمتوں کے ہوتے ہیں. ابھی مسجد والے تو کون سے گیہوں کی قیمت کا لحاظ رکھتے ہیں وہ ان کو معلوم، لیکن مسئلے کے اعتبار سے جس پر صدقہ فطر واجب ہے تو وہ اپنے گھر میں جس بھاؤ کے گیہوں استعمال کرتا ہے وہ 1.25 کلو کا جتنا بھاؤ اور جتنی قیمت بنتی ہے وہ اس پر واجب ہوتی ہے. اب مان لو مسجد والوں نے تو وہ 50 روپے کا اگر بورڈ لگایا ہے صدقہ فطر، لیکن اب یہ آدمی جو گیہوں استعمال کرتا ہے وہ 40 روپے کلو ہے، تو 1.25 کلو تو 50 سے زیادہ ہو جائیں گے، تو اس کو 50 روپے ادا کرنا کافی نہیں ہوگا. خود جو گیہوں استعمال کرتا ہے اس کے حساب سے 1.25 کلو گیہوں کی قیمت بننی چاہیے. اچھا، اور یہ صدقۃ الفطر کسے دے سکتے ہیں؟ اس کے کچھ شرائط ہے؟ صدقۃ الفطر کا مصرف بھی وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کا مصرف ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک سوال آتا تو ذہن میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ شوہر تو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، مستحق نہیں ہوتا ہے مطلب دینے کے معاملے میں، اور عورت ہوتی ہے تو شوہر ہی اس کی طرف سے نکالتا رہے یا عورت اپنی طرف سے نکالے؟ ہاں، یہ بھی کہ زکوٰۃ اگر بیوی پر واجب ہے، شوہر پر واجب نہیں ہے، اور شوہر بیوی کی طرف سے اگر نکالتا ہے تو یا تو بیوی سے صراحتاً اجازت لے لی ہو یا بیوی نے کہا ہو، یا عرف اور دلالتاً اجازت ہو تب بھی کافی ہے. اب
اپنے یہاں کے ماحول میں عامتاً وہ عورتوں کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے زیورات کی زکوٰۃ وہ میاں صاحب نکالتے ہیں، گویا ان کی طرف سے دلالتاً اجازت ہوتی ہے، اس لیے کافی ہو جائے گا۔ اچھا، بہت بہت جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ نے ان سوالات کے جواب دیے، کا وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔